صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا والسلام علی من لا نبی بعد. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالی: انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا يدخل الجنة الجواز ولا جعزري، او كما قال علیہ الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ تبارک و تعالی کا احسان خاصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ بھی عنایت فرما دیا، اور ہمیں اس بات پر امید بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنی رحمت کے آغوش میں بھی لے لیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ ہم جس طرح گمان کریں گے، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے ساتھ ویسے ہی معاملہ فرماتا ہے. اگر ہمارا گمان یہ ہوگا کہ اللہ نے ہم پر رحمت نہیں فرمائی، تو اللہ کا معاملہ بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوگا. اگر ہمارا گمان اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ ایسا ہو کہ اللہ تعالی نے ہمیں اپنی رحمت خاصہ نصیب فرما دی ہے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خاصہ رحمت خاصہ نصیب فرمائیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے کبھی نا امیدی نہیں لگانا چاہیے، ہمیشہ امید کے ساتھ، ہمیشہ اس امید کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میری یہ عبادت کو قبول فرمائیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بہترین جملہ یاد آتا ہے اس موقع پر. وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ سے، اگر اللہ تعالیٰ یہ اعلان کرے، اگر اللہ تبارک و تعالی یہ اعلان کرے کہ میں تمام لوگوں کو جنت میں داخل فرماؤں گا سوائے ایک شخص کے، میں تمام لوگوں کو جنت میں داخل کرواؤں گا سوائے ایک شخص کے، اس کو جہنم میں داخل کروں گا ایک شخص کو، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ وہ شخص میں نہ ہوں. مجھے اللہ کے عذاب سے، اللہ کی سختی سے اتنا ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ ایک شخص جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ شخص کیا نہیں پتہ کہ میں ہوں. یہ حضرت عمر کا ڈر کا عالم ہے. اللہ تعالیٰ کے احکام سے ڈرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ جو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ایک شخص کو جنت میں داخل نہیں کروں گا باقی سب کو داخل کروں گا، تو ایسا نہ ہو جس کو داخل نہیں کروں گا وہ میں نہ ہوں. اور اسی طرح فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ اعلان کرے کہ میں سب کو جہنم میں داخل کروں گا سوائے ایک شخص کے، صرف ایک شخص کو جنت میں داخل کروں گا اور سب کو جہنم میں داخل فرماؤں گا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے امید ہے وہ شخص میں ہوں گا کہ مجھے اللہ تعالی مجھے جنت میں داخل فرمائیں. تو ہمیں اللہ تعالی کے
ساتھ ہمیں ایسا ہی معاملہ، ایسے ہی ہمارا معاملہ ہونا چاہیے۔ اگر کہیں غضب کا معاملہ ہو تو ڈرنا چاہیے کہ وہ غضب مجھ پہ ہی نازل نہ ہو، اور اگر کہیں رحمت کا معاملہ ہو تو یہ امید رکھنا چاہیے کہ یہ رحمت اللہ تعالی ہمیں نازل فرمائیں گے۔ تو امید ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رحمت کا عشرہ دیا، اور ہمیں اپنی رحمت کے آغوش میں بھی لیا۔ اب مغفرت کا عشرہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ابھی سے ہماری مغفرت کا خاصہ نصیب فرما دے۔ آج جو ہمارے پاس سورۃ الکوثر ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ مکی ہے۔ مکی سے مراد یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ اس سورت میں صرف 3 آیات ہیں اور قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اس کو سورۃ الکوثر کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا ایک شان نزول ہے۔ اگر وہ شان نزول معلوم ہو جائے تو سورت آپ کے لیے، ہمارے لیے کیا ہو جائے، آسان ہو جائے۔ شان نزول کیا ہے اس کا؟ شان نزول یہ ہے کہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی اپنے پیغمبر، اپنے حبیب کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، ان کو ریلیکس، ان کو صبر سے کام لینے کا تلقین کر رہے ہیں۔ کون کر رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کے ساتھ بھی کر رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صاحبزادے تھے وہ 3 تھے، جس میں سے 2 صاحبزادے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھے، اور ایک صاحبزادہ آپ کی باندی ماریہ قبطیہ سے تھے۔ وہ باندی کے بارے میں بعد میں بتاؤں گا جب جنرل نالج کی بات ہوگی۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ ان بیٹیوں کے نام اور کن کن سے ان کا نکاح ہوا وہ ساری چیز میں جنرل نالج کے اس کے اندر بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو ابھی اتنا یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صاحبزادے تھے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹوں کو بچپن میں ہی اپنے پاس بلا لیا، بچپن میں ہی اپنے پاس بلا لیا۔ اور جو 4 بیٹیاں تھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہترین پرورش فرمائی اور بہترین جگہ ان کا نصیب فرمایا اور جنت میں داخل فرمایا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے، تینوں میں سے ایک کا نام قاسم تھا، ایک کا نام طاہر تھا، اور جو حضرت ماریہ قبطیہ سے تھے ان کا نام ابراہیم تھا۔ تو جب قاسم یا ابراہیم کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ جو کفار تھے یہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہا کرتے تھے۔ ابتر کہتے ہیں ایسے شخص کو جس کی اولاد چلی جائے، جو مقطوع النسل ہو جائے، یعنی جس کے اولاد میں بیٹے نہ ہو یا ہو تو اللہ تعالیٰ لے لے، اس شخص کو ابتر کہا جاتا تھا عرب میں۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ابتر کہہ کے آپ کی گستاخی کرتے تھے، آپ کا مذاق اڑاتے تھے، اور اس طرح کی باتیں کستے تھے۔ یہ کہتے تھے کہ ان کے تو بیٹے نہیں ہیں، ان کے تو بیٹے نہیں ہیں، ان کے بیٹے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بیٹے اپنے پاس بلا لیے۔ تو جب بیٹا نہیں ہے تو ان کا نام لینے والا بھی کل کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ نسل ہمیشہ بیٹوں سے چلا کرتی ہے، کیونکہ بیٹی کی شادیاں ہو جاتی ہیں، بیٹیاں پھر اپنے دوسرے سسرال گھروں میں چلی جاتی ہیں، بیٹا باپ کے ساتھ رہتا ہے، اس لیے بیٹے کی نسل چلتی ہے، اصل جو نسل باپ کی چلتی ہے وہ بیٹوں سے چلتی ہے۔ تو جب بیٹے نہیں ہوں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل نہیں چلے گی۔ جب نسل نہیں چلے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ چند دن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان ہے، جب ان کا وصال اور انتقال ہو جائے گا پھر ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس طرح کی باتیں کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے اور مذاق اڑایا کرتے تھے، اور ابتر کہا کرتے تھے، یہ تو مقطوع النسل ہے۔ اس موقع پر جب یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کفاروں کے یہ طعنے سنتے تھے
اور برداشت کرتے تھے تو انسانی فطری تقاضا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہیں، انسان ہے، بشری تقاضا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں سے پریشانی ہونے لگی اور بہت زیادہ غمزدہ ہونے لگے کہ یہ مجھے کفار اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اس طرح سے مجھے تانے دیتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے محبوب کو دیکھ رہا تھا، وہ دیکھ رہا تھا میرا محبوب میری تکلیف میں ہے، میرا محبوب کو لوگ تکلیف دے رہے ہیں، اور جس کے محبوب کو تکلیف دو اور جس سے جو محبوب محبت کرتا ہے وہ برداشت نہیں کرتا، وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے محبوب کو کوئی تکلیف دے اور میں برداشت کر لوں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ میرے محبوب کو کوئی پریشان کرے، میں برداشت کر لوں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس موقع پر سورۃ الکوثر نازل فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس موقع کے اوپر سورۃ الکوثر نازل فرمایا، فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، اے اللہ کے نبی، اے میرے پیارے بندے، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ ان کفاروں کے تانے سن کر کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، یہ تو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بیٹے چلے گئے، آپ کے بیٹے کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاس بلا لیا۔ آپ سنیں، ہم نے تو آپ کو کوثر نصیب فرمایا ہے، آپ کو تو ہم نے کوثر نصیب فرمایا ہے، اور کوثر تو ایسی چیز ہے جس کے مقابلے کی کوئی چیز نہیں ہے، بیٹوں سے بھی اوپر کی چیز ہے کوثر۔ کوثر کسے کہا جاتا ہے؟ ایک جنت میں ایک کنواں ہے، اس کنویں کے اندر جو پانی ہے، اس پانی کو آب کوثر کہتے ہیں۔ وہ جنت میں کنواں ہے، جنت کا پانی ہے۔ قیامت والے دن جنت کے دروازے کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوں گے، اور سیدھے ہاتھ پر حضرت ابو بکر بیٹھے ہوں گے، اور الٹے ہاتھ پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوں گے۔ جو جنتی آ رہے ہوں گے جنت میں آنے کے لیے، جن کے نامہ اعمال کامیابی کے ساتھ ہو گئے ہوں گے، جو اپنے نامہ اعمال میں کامیاب ہو گئے ہوں گے، وہ ان کی لائن لگی ہوگی کہ وہ جنت میں جا رہے ہوں گے۔ تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے جنتیوں کو وہ آب کوثر کا پانی پلائیں گے۔ اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں رسول اللہ کے ہاتھوں آب کوثر کا پانی نصیب فرما۔ تو وجہ یہ ہے کہ اس موقع پر جنتیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے پانی پلائیں گے۔ ایک طرف سے حضرت ابو بکر پلا رہے ہوں گے، ایک طرف سے حضرت عمر پلا رہے ہوں گے، اور ایک طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے وہ پانی پلا رہے ہیں۔ اصل کنواں تو اس کا جنت کے اندر ہے، لیکن جنت کے اندر سے ایک نہر آ رہی ہوگی جو جنت کے باہر تک آ رہی ہوگی، وہاں سے وہ پانی لے کے جنتیوں کو پلایا جائے گا۔ یہ اتنے اعزاز کی چیز ہوگی، اس وقت انبیاء علیہ السلام، تمام انبیاء علیہ السلام یہ تمنا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ موقع، یہ جنتیوں کو پانی پلانے کا اعزاز مجھے دے۔ ہر نبی یہ تمنا کرے گا یہ اعزاز مجھے ملے، لیکن حضرت اللہ تعالیٰ یہ اعزاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں گے۔ تو یہ کتنا بڑا فضیلت والی چیز۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ریلیکس دیا، آپ کو موٹیویٹ کیا، آپ پریشان نہ ہو، آپ کو تو ہم نے ایک ایسی بڑی چیز دی ہے کوثر، جو جنتیوں کو آپ جنتیوں کو پانی پلائیں۔ اور یہاں کوثر صرف آب کوثر کے لیے استعمال نہیں ہوا، کوثر کے اندر کثیر کا معنی بھی آتا ہے، کثرت کا معنی بھی آتا ہے۔ اس کا مراد یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں جو آپ کو دے دی ہیں وہ کسی کو نہیں دی، تو آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ یہ آیت پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی دور کر رہے ہیں، ان کو موٹیویٹ کرا جا رہا ہے کہ آپ ان کی باتوں سے پریشان نہ ہو۔ آگے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اب آپ صرف دو کام کریں۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے کہ آپ صرف دو کام کریں بس۔ جو کفار جو تانے دیتے ہیں، دوسرے لوگ جو آپ کو پریشان کرتے ہیں، ان کی پرواہ نہ کریں، بس آپ دو کام کریں۔ وہ دو کام کیا ہے؟ بس آپ نماز پڑھیں، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، وانحر، اور قربانی کریں، نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ اب سوال یہاں پر ایک پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور قربانی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہیں پڑھتے تھے یا قربانی نہیں کرتے تھے؟
اگر کرتے تھے تو حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو اس سوال کے دو جواب ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، قربانی بھی کرتے تھے۔ یہ جو کہا جا رہا ہے یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ نماز تو پڑھتے ہیں، قربانی تو کرتے ہیں، اب اس کو آپ اور بڑھا دیں، اس کو آپ اور بڑھا دیں، فصلی لرب، نمازوں کو اور زیادہ بڑھا دیں، اور ونحر، اور قربانی کو بھی زیادہ بڑھا دیں۔ تو بس یہ حکم ملنا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نمازوں کو اور بڑھا دیا، اور ونحر، اور اس کے بعد جو بقرعید آئی تھی اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 اونٹوں کی قربانی کی تھی۔ یہ حکم ملنے کے بعد 70 اونٹوں کی، جس میں سے 63 اونٹ 63 اونٹ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے نہر کیا تھا، اور باقی جو 7 اونٹ بچ گئے تھے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا نہر فرمایا تھا۔ ایک جواب تو یہ تھا اس کا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ فصلی لربک وانحر کہنے کا مقصد امتوں کو یہ تعلیم دینا ہے، امتوں کو بتانا، اپنی میری رسول اللہ کی امت کو بتلانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے رسول اللہ کی امت کو بتانا ہے، فصلی لربک وانحر، کہ جب آپ کے اوپر کوئی پریشانی آ جائے، جب آپ کے اوپر کوئی ایسے مسائل کھڑے ہو جائیں یا کسی پریشانی میں گرفت ہو جائیں، تو آپ پریشانی سے نکلنے کے لیے آپ کے پاس صرف دو راستے ہیں۔ ایک، نمازوں کو بڑھا دیجئے، نماز پہ کثرت کر دیجئے، اور ونحر، اور قربانی کرنا شروع کر دیجئے۔ قربانی سے مراد صدقہ خیرات بھی ہو سکتا ہے، اپنے پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا یہ بھی ہو سکتا ہے۔ قربانی کا مطلب صرف اونٹوں اور گایوں بہر اس کی قربانی نہیں ہے، وہ اصل مقصد تو وہی تھا رسول اللہ کو کہنے کا، لیکن ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم صدقہ خیرات شروع کر دیں۔ تو یہ امت کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ تو پہلی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موٹیویٹ کیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور دوسری آیت میں کام بتا دیے کہ اب ایسے جب حالات آ جائیں تو دو کام کرنے۔ آخر میں فرما دیا ان شانیہ کا هو الابتر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں، یہ جو آپ کو غلط باتیں کہہ رہے ہیں، تانے دے رہے ہیں، آپ پریشان نہ ہو، آپ کا رب ابھی بیٹھا ہے، آپ کا رب ابھی آپ کے ساتھ ہے۔ میں ان کفاروں کو جواب دینا بخوبی جانتا ہوں، میں ان کفاروں کو یہ جو تانے دے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے نمٹنا بخوبی جاتے ہیں۔ آپ پریشان نہ ہو، آپ پریشان نہ ہو۔ جیسے کوئی بچے کو تنگ کرے، کوئی اب کسی بچے کو تنگ کرے اور باپ کہے کہ تم پریشان نہیں ہو، اب کوئی تنگ کرنا آئے گا مجھے بتانا، میں اس کو بتاؤں گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کوئی آپ کو پریشان کرے، آپ ٹینشن نہ لیں، آپ فکر نہ کریں، آپ کا رب ابھی زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، آپ کا رب ہمیشہ زندہ رہے گا، ان لوگوں کے مقابلے کرنے کے لیے آپ کا رب کافی ہے۔ فرمایا ان نشانیہ کا الابتر، یہ تو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ مقتول نسل ہیں، آپ کی اولاد ختم ہو گئی، آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ جو کہہ رہے ہیں یہ بات رسول اللہ کے حق میں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حق میں کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں کا نام لینے والا کوئی نہیں، تم لوگوں کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، تمہاری نسل ختم ہو جائے گی، تم مقتول نسل ہو جاؤ گے۔ اور آج دیکھ لیجئے، اور آج دیکھ لیجئے، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام والے کتنے لوگ موجود ہیں۔ رسول اللہ کا صرف نام رکھنا ہم فخر کرتے ہیں، کوئی محمد نام رکھتا ہے، احمد نام رکھتا ہے، صرف نام اتنے فخر سے رکھا جاتا ہے، پھر کام کی کیا بات ہوگی۔ رسول اللہ کا کہ اولادوں کا جو بہترین کردار ادا فرمایا وہ صحابہ کرام نے فرمایا۔ رسول اللہ کی حقیقی اولاد تو کوئی نہیں تھی مردوں کی صورت میں، لڑکوں کی صورت میں، لیکن صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد بن کر اس دنیا میں اسلام کو پھیلایا، اور فرمایا کہ یہ جو آپ کو کہہ رہے ہیں مقتول نسل ہے، یہ جو کفار ہے یہ مقتول نسل ہو جائیں گے۔ اور آج دیکھ لیجئے کفاروں کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہے، کوئی اپنے بندے کا، اپنے بچے کا نام ابو لہب رکھنا نہیں چاہتا، کوئی اپنے بچے کا نام ابو جہل رکھنا نہیں چاہتا، یہ جو بڑے بڑے کفار، کوئی اپنے بچے کا نام فرعون یا حامان رکھنا نہیں چاہتا، بلکہ ان سے نفرت کرتے ہیں۔ تو اس آیت سے کہ آج اور قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ذکر باقی رہے گا، یہ ان کفار، یہ لوگ جو آپ کو مقتول نسل کہتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو مقتول نسل کر دیا، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں، ان کی جڑ اکھڑ گئی، ان کی نسلیں اکھڑ گئی۔
اور रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बुलंद कर दिया। वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने आपका नाम बुलंद कर दिया। ऐसा नाम बुलंद किया कि अज़ान आपके बगैर नहीं हो सकती, ऐसा नाम बुलंद किया कि नमाज आपके बगैर नहीं हो सकती। अजान में अगर अल्लाहू अकबर की सदाएं लगेंगी तो अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह की भी सदाएं लगेंगी। अगर अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह की सदाएं ना लगें, सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की आवाज बुलंद करें, अजान अदा नहीं होगी। नमाज के अंदर दुरूद शरीफ और ये वगैरह नहीं पढ़े या दूसरे अमाल नहीं पढ़े, आपका जिक्र ना करें, नमाज नाक़िस है, नमाज मुकम्मल नहीं होगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब का नाम ऐसे रखा कि अपने नाम के साथ जोड़ दिया, अपने नाम के साथ मिला दिया। जहां रब्बुल आलमीन का नाम आएगा वहां रहमतुल लिल आलमीन का भी नाम आएगा, जहां रब्बुल आलमीन का नाम आएगा वहां रहमतुल लिल आलमीन का भी नाम आएगा। तो ये सूरतुल कौसर का शान नज़ूल था। तर्जुमा ये है कि इन्ना आतीना कल कौसर, बेशक हमने आपको कौसर जैसी नेमत अता फरमाई। फसल्लि लिरब्बिका वनहर, बस आप अल्लाह के लिए नमाज पढ़ें, वनहर और कुर्बानी कीजिए। इन्ना शानियका हुवल अब्तर, बेशक जो आपका दुश्मन है यही मक़तूल नस्ल है और यही इनकी नस्ल खत्म हो जाएगी और ये तबाह बर्बाद हो जाएंगे। ये तो था सूरतुल कौसर से, सूरतुल कौसर का मुख्तसर शान नज़ूल और इसका तर्जुमा। आज जो हमारे पास हदीस है वह अहादीस मुबारका कुछ ऐसी खराबी की वजह से, ऐसी खराबियों के बारे में है जो इंसानों के अंदर अगर पैदा हो जाएं तो फिर वो इंसान को बर्बाद और तबाह और बर्बाद कर सकती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन अबी मूसा, हमारी जो हदीस हो गई है 39 हदीस हो गई है। आज हमारी जो हदीस पढ़ रहे हैं ये हदीस नंबर 40 है। अन अबी मूसा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल-मुमिनु लिल-मुमिन कल-बुनियानिन यशुद्दु बअदुहु बअदन सुम्मा शब्बका बैन असाबिही, रवाहुल बुखारी। इस हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है कि मुसलमानों का आपस में ताल्लुक कैसा होना चाहिए। फरमाया अबी मूसा, हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद नकल फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, ईमान वालों का ताल्लुक दूसरे ईमान वालों के साथ एक मजबूत इमारत के जैसा होना चाहिए, एक मजबूत इमारत के जैसा होना चाहिए। जैसे जब घर बनाना होता है तो उसके साथ साथ ब्लॉक रखते हैं, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इमारत को बनाने और खड़ी करने के लिए ब्लॉक को आपस में मिला के लगाते हैं, फिर वो मजबूत इमारत बनती है। इसी तरह एक मुसलमानों को आपस में जोड़ के रहेंगे तो इस्लाम की बुलंदी होगी, इस्लाम के अच्छे मकाम पे पहुंचेंगे। ये तो थी आज की पहली हदीस। आज की जो दूसरी हदीस है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इय्याकुम वल हसद फ़इन्नल हसद यअकुलुल हसनात कमा तअकुलु नारुल हतब, रवाहु अबू दाऊद। ये जो हदीस है हसद के बारे में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसद करने से बचो, तुम हसद के मर्ज से बचो, हसद करने से बचो, क्योंकि हसद इंसान को ऐसा खा जाता है, हसद इंसान को ऐसा खा जाता है जैसे एक सूखी लकड़ी को आग खा जाती है। एक सूखी लकड़ी को आग में डाल दिया जाए तो वो आग उस सूखी लकड़ी को कैसे खा जाएगी, इसी तरह हसद इंसान को ऐसे खा जाता है। हसद किसे कहते हैं? हसद कहते हैं कि मेरे मुसलमान भाई के पास कोई अच्छी चीज है, आपको अल्लाह ताला ने वो चीज नहीं दी, उसको दी है, अब आप हसद कर रहे हैं, या तो ये कह रहे हैं कि वो चीज भी उससे, वो ये हसद इसको कहते हैं कि ये तमन्ना करना कि ये चीज उसके पास से किसी तरह से खत्म हो जाए, चली जाए, उसके पास जो माल मता है ये किसी तरह उसके पास से चली जाए, मेरे पास आए या ना आए उसके पास से चला जाए, इसको कहते हैं हसद। यह हराम है, इसकी इजाजत नहीं दी है। और एक होता है रश्क करना, रश्क करने की इजाजत है। रश्क इसे कहते हैं कि किसी के पास बहुत अच्छे सामान मता है
ہم اس کو اوپر دیکھ کے رش کر رہے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ کے پاس جو اگر کسی کے پاس علم بہت ہے تو علم کے اوپر رش کر ماشاءاللہ بہت علم ہے، ماشاءاللہ آپ کی گاڑی بہترین ہے، ماشاءاللہ آپ کے گھر بہترین ہے، اس کو کہتے ہیں رش کرنا۔ اور یہ تمنا نہیں ہوتی اس کے اندر کہ یہ گھر اور یہ علم آپ کے پاس سے چلا جائے، بلکہ یا تو یہ تمنا ہوتی ہے کہ آپ نے اللہ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ نے جیسے آپ کو دیا ہے ہمیں بھی وہ چیز دے دے۔ اس کو کہتے ہیں رش کرنا۔ رش کرنے کی اجازت ہے، حسد کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو آج وقت مکمل ہو رہا، وقت تیزی سے بڑھ رہا ہے، ٹاپک ہمارے زیادہ ہیں، تو حدیث تو میرے پاس آج تقریباً 5-6 حدیثیں تھی پڑھنے کی، لیکن اس کو آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ۔ اسی سے متعلق حسد اور اس سے متعلق ہے، وہ کل انشاءاللہ لے کے چلیں گے۔ اگر اس پہ بات کریں گے تو پورا وقت اسی میں لگ جائے گا۔ تو آج ہم نے 2 حدیثیں پڑھی ہیں، سورۃ شان نزول انا اعطیناک الکوثر کا شان نزول، اور اس کا وہ ساری باتیں بتلائیں۔ آج جو ہمارے پاس روزے سے متعلق جو مسائل ہیں وہ یہ ہے کہ جن سے کل تو میں نے بتایا تھا کہ وہ صورتیں بتائی تھیں کہ جس سے روزہ رکھ کے توڑ دینا جائز ہے۔ ایسے حالات آ جائیں کہ آپ نے روزہ رکھا اور ایسے حالات درپیش آ جائیں کہ جس سے شریعت نے دی کہ آپ روزہ توڑ سکتے ہیں، اس پہ کفارہ نہیں آئے گا، صرف قضا کرنی پڑے گی۔ آج وہ صورتیں بیان ہوں گی جس سے سرے سے روزہ رکھنے کی شریعت نے نہ رکھنے کی اجازت دی کہ آپ شروع سے ہی روزہ نہ چھوڑ سکتے ہیں۔ فرمایا کہ ایسی بیماری ہے کہ اگر بیماری میں بہت زیادہ بیمار ہے، روزہ رکھیں گے تو اور زیادہ بیمار ہو جائیں گے، یا بہت زیادہ مرض کوئی ہے تو روزہ رکھیں گے اور زیادہ بیمار اور بیماری کے بڑھ جانے کا یا خدا نخواستہ آپ کے دنیا سے چلے جانے کا ڈر ہو، تو اس صورت میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ روزے چھوڑ سکتے ہیں، روزہ نہ رکھیں۔ جب آپ صحت مند ہو جائیں رمضان کے بعد پھر وہ روزے رکھیں گے آپ۔ یہ تو تھی پہلی صورت۔ دوسری صورت یہ تھی کہ اگر بیماری تو صحیح ہو گئی لیکن آپ کے اندر اس بیماری کی وجہ سے کمزوری بہت ہے، بہت زیادہ کمزور ہے کہ آپ روزے کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ بیمار تو نہیں ہے، بیماری تو آپ کی ٹھیک ہو گئی لیکن ابھی بیماری کی حالت سے اٹھیں گے کہ روزے رکھیں گے تو اور دوبارہ بیمار ہونے کا خدشہ ہے، یا اتنا طاقت نہیں ہے باڈی جسم میں کہ آپ روزہ برداشت کریں، تو اس صورت میں بھی شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ روزے چھوڑ سکتی ہیں۔ تیسری صورت کہ آپ سفر کر رہی ہیں، سفر کے اندر بھی شریعت نے اجازت دی ہے کہ روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن سفر کے اندر یہ نہیں ہے کہ یہاں سے ہم صدر جا رہے ہیں تو یہ ہمارا سفر ہے۔ سفر کی جو مقدار ہے، ڈوریشن ہے، وہ بھی شریعت نے بتائی ہے، وہ تقریباً 78 کلومیٹر بنتا ہے۔ کوئی شخص 78 کلومیٹر کا سفر کر رہا ہے تو اس صورت میں شریعت نے اجازت دی کہ روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ لیکن آج کے ہمارے سفر الحمدللہ آسان ہو گئے ہیں، آج ہمارے سفر ٹرین، جہاز اور ان چیزوں پر ہوتے ہیں، تو ان چیزوں پہ روزے کے اوپر مسائل نہیں آتے، تو بہتر تو یہ ہے کہ اس سفر میں بھی روزے رکھ لیے جائیں۔ لیکن اگر کوئی مشکلات آنے کا ڈر ہو یا کوئی ایسے مسائل کا ڈر ہو تو اس صورت میں روزے چھوڑنے کا حکم ہے، کیونکہ پہلے دور میں سفر ان جہازوں اس پہ نہیں ہوتے تھے، اونٹ اور یہ اونٹ گھوڑوں پہ ہوا کرتے تھے تو مشکلات پیدا ہوتی تھیں، اس لیے شریعت نے ان لوگوں کو اجازت دی تھی کہ وہ روزے چھوڑ سکتے ہیں۔ لیکن آج ہمارے وسائل بہت بڑھ گئے ہیں، ٹیکنالوجی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، تو اب وہ مسائل پیدا ہوتے نہیں ہیں۔ کوئی جہاز میں سفر کر رہا ہے تو اس کے ساتھ وہ مسائل پیدا ہوتے نہیں ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ اس میں بھی روزے رکھ لیے جائیں۔ لیکن اگر ڈر ہو اور اگر ڈر نہ بھی ہو پھر بھی شریعت نے آپ کو اجازت دی کہ روزے چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اس کی قضا کرنی پڑے گی، اس کا گناہ نہیں ملے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ روزے رکھ لیے جائیں تاکہ رمضان کی فضیلت، رمضان کے روزے کی جو فضیلت ہے وہ حاصل ہو جائے، کیونکہ یہ سال میں ایک دفعہ آتا ہے، بعد میں نہیں آتا۔ اور تیسری چیز، چوتھا مسئلہ وہی ہے، عورتوں سے تعلق رکھتا ہے کہ وہ ان کو حیض و نفاس آ جائے یا ایسے معاملات ہو جائے تو اس صورت میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، بلکہ اجازت نہیں بلکہ حکم دیا گیا کہ اس حالت میں روزے نہیں رکھنے۔ تو یہ تو تھے آج فقہی مسائل روزے سے متعلق۔ آج جو ہماری تیسری چیز تھی، چوتھی چیز تھی، وہ ارکان نماز۔ ارکان نماز کے اندر ہم نے کل رکوع تک بات کر لی تھی۔ رکوع میں ایک چیز میں نے نہیں بتائی تھی، وہ یہ تھی کہ جیسے مرد حضرات رکوع کریں گے تو ان کے جو کونیاں وغیرہ ہیں یہ اپنے جسم پہلو سے جدا ہوں گے، بالکل اسٹریٹ ہوں گے، کونی ہاتھ بالکل سیدھا ہونا چاہیے، مڑے ہوئے نہیں ہونے چاہیے، اور جتنا زور گھٹنے پہ دیں زیادہ اچھا ہے کہ آپ کا لیول آپ کا برابر ہو جائے پیٹھ اور سر کا۔ لیکن عورتوں کے لیے حکم نہیں تھا، عورتوں کے لیے حکم تھا کہ اتنا جھک جائیں کہ بس آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، جو آپ کو کل میں نے بتلا دیے تھے۔ کل ایک بات رہ گئی تھی کہ عورتوں کا جو ہاتھ ہے وہ اپنے پہلو کے ساتھ ملا ہوا ہونا چاہیے، وہ جدا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر پردہ زیادہ ہے۔ ملا ہوا ہوگا تو اس کے اندر پردہ زیادہ ہے، جدا کریں گی اپنی باڈی سے ہٹائیں گی تو اس سے پردے سے نکلنے کا ڈر ہے۔ تو عورتوں کو حکم ہے کہ اتنا جھک جائیں کہ ہاتھ کونیت وہ گھٹنوں تک پہنچ جائے، اور آپ کا جو ہاتھ جو پورا ہے بازو تک یہ پہلو کے ساتھ ملا ہوا ہو، جدا نہ ہو۔
یہ عورتوں کے لیے حکم ہے. اور مردوں کو حکم ہے کہ رکوع کے اندر اپنے گھٹنوں کو سختی سے اور کھول کے پکڑیں گے, ہاتھوں کو تمام انگلیوں کو کھول کر پکڑیں گے. عورتوں کو یہ حکم نہیں ہے, عورتوں کو یہ حکم ہے کہ صرف ہاتھ رکھ دیں اپنے گھٹنے کے اوپر, اور جتنی مقدار سبحان رب العظیم 3 دفعہ پڑھنے کی اتنی دیر رہیں, پھر دوبارہ اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر رکوع سے کھڑی ہوں. یہ تھے رکوع کے احکام, مرد و عورت دونوں کے بتلا دی. اب آپ کو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر آپ اٹھیں گے. اب آپ اٹھ گئی ہیں, اب آپ اسٹیٹ کھڑی ہو جائیں, بالکل اسٹیٹ. اس وقت بھی آپ اچھا رکوع کے اندر آپ کی نظر کہاں ہوں گی؟ رکوع کے اندر مرد و عورت دونوں کی نگاہ پاؤں کے ناخنوں پہ ہوں گی. پاؤں کے جو انگوٹھے ہیں یا انگلیاں ہیں ان کے اوپر ہوں گی. بہت سے لوگ اس موقع پر سجدے کی جگہ پر یا کہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو یہ خلاف سنت ہے. سنت طریقہ یہ ہے کہ اس موقع پر آپ کی نظر جو ہو وہ پاؤں کی انگلیوں پر ہو, رکوع کی حالت میں, قیام کی حالت میں, سجدے کی حالت میں ہو, کھڑے ہونے کی حالت میں سجدے کی جگہ پر ہو, اور رکوع کے اندر آپ کی نظریں جو ہیں وہ پاؤں کی انگلیوں پر. یہ سنت طریقہ ہے. اب آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے کھڑی ہوں گی. کھڑے ہونے کے بعد اب ربنا لک الحمد, جو آپ کو اس تھیوری کے اوپر تو میں بعد میں بات کروں گا, یہ کہنے کے بعد اب اتنی دیر تک کھڑی رہیں گی, مرد و عورت دونوں اتنی دیر تک کھڑی رہیں گے کہ آپ کے جسم بالکل اسٹریٹ ہو جائے. یہ نہیں کہ آپ کا جسم ہلکا سا اٹھا اور ڈائریکٹ آپ سجدے میں چلی گئی. یہ خلاف شریعت ہے, یہ خلاف سنت ہے, اور بعض اوقات میں اس سے نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے. تو اتنی دیر تک کھڑا رہنا کہ جتنے میں آپ کی باڈی بالکل اسٹریٹ ہو جائے, یعنی 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ, پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے آپ رکوع میں جائیں گے. رکوع میں وہ سجدے میں جائیں گے. سجدے میں جانے کا طریقہ یہ ہے کہ مرد حضرات کا یہ حکم تو یہ ہے کہ سجدے میں جانے سے پہلے سب سے پہلے گھٹنے رکھیں گے, پھر اپنے ہاتھ رکھیں گے, پھر ناک رکھیں گے, پھر پیشانی رکھیں گے. یہ ہے مردوں کے لیے حکم. اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلے زمین پر گھٹنے رکھے جائیں گے, پھر دونوں ہاتھ رکھے جائیں گے, پھر ناک رکھی جائے گی, پھر پیشانی رکھی جائے گی. یہ مردوں کے لیے حکم ہے, عورتوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے. عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ پہلے بیٹھ جائیں گی, اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلے بیٹھ جائیں. بیٹھنے کے بعد اس کے بعد آپ ہاتھ رکھیں گی, پھر اس کے بعد سجدہ کریں گی. اچھی طرح بیٹھیں گی, بیٹھنے کے بعد ہاتھ بچھائیں گی, اور اس کے بعد سجدہ کریں گی. بس سجدے کے اندر مردوں کو یہ حکم دیا گیا کہ کھل کر سجدہ کریں, ہاتھوں کو اپنے باڈی سے جدا رکھیں اور کھل کے سجدہ کریں. ہاتھ آپ کی باڈی کے ساتھ ملے ہوئے نہ ہو, جدا ہو. رسول اللہ نے فرمایا کہ مردوں کا سجدہ ایسا ہونا چاہیے کہ سجدے کے نیچے سے جو ڈسٹینس پیدا ہوگا اس میں سے اگر کوئی بکری کا بچہ گزرنا چاہے تو آرام سے گزر جائے. اتنا ڈسٹینس اتنا کھل کے کرنا ہے کہ کوئی نیچے سے بکری کا بچہ گزرنا چاہے تو آرام سے گزر جائے. یہ مردوں کے سجدے کا حکم ہے, عورتوں کے لیے حکم نہیں ہے. عورتوں کے لیے حکم ہے کہ سمٹ کے سجدہ کریں گی, پہلے بیٹھ جائیں گی, بیٹھنے کے بعد دونوں پاؤں کا رخ دائنی طرف نکال دیں گی. مردوں کے لیے حکم ہے کہ پیچھے کی طرف کھڑے کریں گے, قبلے کی طرف, پیچھے بیک سائڈ کی طرف کھڑا کر کے رکھیں گے. عورتوں کو یہ حکم نہیں ہے, بلکہ دائنی طرف نکالیں گی اور اچھی طریقے سے بیٹھ جائیں گی, ہاتھوں کو بچھا لیں گی اچھی طریقے سے, اور اس کے درمیان میں سجدہ کریں گی. یہ عورتوں کا حکم ہے. یہ جو حدیث آتی ہے کہ حدیث میں آیا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ نے یہ حکم دیا کہ کتے کی طرح اپنے آپ کو سجدے میں مت بچھاؤ. جیسے کتا بیٹھتا ہے اپنے ہاتھ کو بچھا کر, اس طرح نماز میں سجدے کی حالت میں نہ بیٹھو. تو معلوم ہونا چاہیے یہ حکم مردوں کو دیا گیا ہے, عورتوں کو نہیں دیا گیا. یہ حکم مردوں کے لیے ہے. آج ہم اس میں فرق نہیں کرتے, اس حدیث میں فرق نہیں کرتے. حدیث کی عبارت ترجمہ پڑھ لیتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں یہ سب کے لیے. جب حدیث کی تشریح پڑھیں گے تب بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ حکم کس کے لیے. یہ حکم رسول اللہ نے مردوں کو خاص دیا گیا کہ کتوں کی طرح نہ بیٹھے جیسے وہ پجھا کے بیٹھتا ہے ہاتھوں کو. یہ حکم خاص مردوں کے لیے ہے. عورتوں کے لیے یہ حکم ہے کہ اچھی طریقے سے سمٹ کر جتنا پردہ ہو جائے وہ بہترین ہے. اچھی طریقے سے سمٹ کر سجدہ کریں گی, چھپ کر, بالکل جھک کر اچھی طریقے سے. یہ ہے عورتوں کے لیے حکم سجدے کا. سجدے کی حالت میں نظر کہاں ہونی چاہیے؟ سجدے کی حالت میں مرد و عورت دونوں کی نظر جو ہے ناک کے اوپر ہونی چاہیے, ناک کے اوپر. یہ سنت ہے, سنت سے ثابت ہے. سنت نماز, پوری سنت کے مطابق نماز بتا رہا ہوں, تو ایک ایک چیز بتا رہا ہوں. میں نے بتایا تھا کہ ہر باڈی کے پارٹس کا الگ الگ کام.
تو اس وقت سجدے کی حالت میں آپ کی نظر جو ہونی چاہیے وہ ناک پہ، اور آرام سے ناک پہ نظر جا سکتے ہیں. آپ آنکھ تھوڑی سی نیچے کریں گی آپ کی ناک نظر آنے لگ جائے گی، تو ناک کے اوپر آپ کی نظر ہونی چاہیے. اب اس کے اندر آپ 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ 7 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہیں گے. اب اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے اٹھیں گے. مردوں کے لیے حکم ہے اٹھنے میں کہ ایک پاؤں کھڑا رکھیں اور دوسرا پاؤں بٹھا لیں. الٹے ہاتھ پہ بیٹھے، الٹے پاؤں پہ بیٹھیں گے، سیدھا پاؤں کھڑا رکھیں گے. عورتوں کے لیے حکم یہ نہیں ہے. عورتوں کے لیے حکم یہی ہے کہ جیسے رکوع کی حالت میں بیٹھی تھیں ویسے ہی بیٹھی رہیں گی، بس اسی میں بیٹھے ہوئے بیٹے سجدہ کریں گے اور اسی میں کھڑی بیٹھیں گے. دونوں پاؤں کا جو رخ ہے وہ دائنی طرف، رائٹ سائڈ کی طرف نکال دیں. یہ عورتوں کے لیے خاص حکم. اور اسی میں اور ہاتھ کو اپنے جو ران ہے، ران کے جو گھٹنے سے اوپر اوپر ہاتھ رکھنے، نیچے نہیں لے کے جانے. اوپر اوپر، مرد و عورت دونوں کے لیے حکم ہے اوپر اوپر ہاتھ رکھنے، نیچے نہیں لے کے جانے. اب یہ بیٹھنے کے بعد یہاں اس موقع پر بھی اتنا بیٹھنا ضروری ہے، اتنے دیر تک بیٹھنا ضروری ہے. اس کو جلسہ کہتے ہیں. دونوں سجدے کے درمیان جو بیٹھتے ہیں اس کا نام جلسہ ہے. تو جلسے میں بیٹھنے کا لیے حکم یہی ہے کہ اتنی دیر تک بیٹھ جائیں کہ آپ کی باڈی ریلیکس ہو جائے. بالکل اپنے سارے رسول نے فرمایا کہ اتنی دیر بیٹھ جاؤ کہ آپ کی جو ہڈیاں ہیں وہ اپنی جگہ پہ فٹ آ جائیں، دوبارہ سے جو موومنٹ ہوئی ہے وہ دوبارہ اپنی جگہ پر آ جائیں. تو وہ 4-5 سیکنڈ کے لیے کافی ہے. 4-5 سیکنڈ بیٹھیں، اس کے بعد دوسرا سجدہ کریں. ایسا نہ ہو کہ اس سجدے سے پورا اٹھے بھی نہیں ہے دوسرا سجدہ کر لیا. یہ خلاف سنت، خلاف شریعت. مرد و عورت دونوں کے لیے یہ حکم. پھر اس کے بعد اسی طرح بیٹھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر دوسرا سجدہ کی جائے گا. دوسرا سجدہ کرنے کے اندر بھی وہی طریقہ ہے کہ بالکل سمٹ کر ہاتھ بالکل پہلو کے ساتھ ملے ہوئے ہوں، زمین کے ساتھ ملے ہوئے ہوں اور بیچ میں بیٹھیں گے. مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ زمین سے ہاتھ جدا ہوں، صرف ہتھیلیاں زمین پر رکھی ہوئی ہوں، باقی ہاتھ جدا ہو اور آپ کی باڈی سے بھی ہاتھ جدا ہو. یہ مردوں کا حکم. عورتوں کے لیے حکم ہے کہ پورا ہاتھ زمین پہ ہوگا، پورا ہاتھ زمین پر ہوگا اور آپ کا ہاتھ جو ہے وہ پورے باڈی سے آپ کے ساتھ باڈی اور کمر کے ساتھ پورا ملا ہوا ہوگا. یہ عورتوں کو حکم دیا نماز کا طریقے کا، نماز کا حکم. اب اس کے بعد 2 سجدے ہو گئے. 2 سجدے کے بعد اب مردوں کے لیے حکم ہے کہ جیسے پہلے سجدے میں جانے کے لیے جیسے پہلے گھٹنے رکھے تھے، پھر ہاتھ رکھا تھا، پھر ناک رکھا تھا، پھر پیشانی رکھا تھا. اب اس کا اب اٹھتے وقت بالکل الٹا کریں گے. اس کا کام الٹا کیسے ہوگا؟ اپوزٹ کام ہوگا. کیسے؟ پہلے آخر میں جیسے پیشانی رکھی تھی، اب یہاں پہ سب سے پہلے پیشانی اٹھائیں گے، پھر ناک اٹھائی جائے گی، پھر ہاتھ اٹھایا جائے گا، پھر گھٹنے اٹھائے جائیں گے. بالکل بیک آئیں گے. عورتوں کے لیے بھی حکم ہے کہ پہلے پیشانی اٹھائیں گی، پیشانی کے بعد ناک اٹھائیں گی، پھر ہاتھ اٹھائیں گی اور ہاتھ اٹھانے کے بعد کھڑی ہو جائیں گی. یہ ہے عورتوں. تو 1 رکعت آپ کی اس طرح مکمل ہو جائے گی. آج جو 1 رکعت جو آپ کی مکمل ہو گئی، اس طرح پورا رکوع اور سجدے کا طریقہ آپ کو پورا بتلا دیا. اب جلسے کے اندر جب اتحیات میں، جب دوسری رکعت میں جب اتحیات میں بیٹھیں گے، دوسری رکعت کے بارے میں کل انشاءاللہ اس ٹاپک پہ بات کروں گا کہ دوسری رکعت میں جو اتحیات میں بیٹھنا ہے اور اس وقت آپ کی نگاہ وغیرہ اور آپ کی انگلی وغیرہ کیسے اٹھانی ہے تشہد میں، اس کا طریقہ بھی ایک ہے، مخصوص طریقہ ہے. وہ طریقہ آپ کو میں کل انشاءاللہ بتلاؤں گا. تو ہماری 1 رکعت آج نماز کے عملی طریقے کی آپ مکمل ہو گئی. تھیوری باقی ہے. تھیوری انشاءاللہ جب یہ عملی طریقہ مکمل ہو جائے گا تو اس کے بعد تھیوری کے بات کریں گے ترجمے کے ساتھ کہ پڑھنی کیا کیا چیزیں ہیں اس کے اندر. یہ تو تھا نماز سے متعلق ارکان نماز. آج کا جو ہمارا چوتھا جو ٹاپک تھا، جو کل کا ٹاپک تھا لیکن کل ہو نہیں سکا تھا، وہ ٹاپک آج ڈسکس کر لیتے ہیں. وہ ٹاپک تھا اسلامک جنرل نالج. اسلامک جنرل نالج کے بارے میں پہلے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بات شروع کی تھی. میں نے آپ کو یہ بتلا دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک مکمل 63 برس تھی. 40 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور اس کے بعد 23 سال کا عرصہ بچتا تھا. 23 سال کے عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں، اس عالم اسلام کو پھیلا دیا. اس عالم میں اسلام کو پھیلا دیا صرف 23 سال کے عرصے میں. اور اسی 23 سال کے عرصے میں قرآن مجید بھی اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا. اور پہلی وحی کیسے آئی تھی، نبوت رسول اللہ کو کیسے ملی تھی، وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں تشریف تھے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت آپ کی پہلی زوجہ محترمہ تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی 25 سال کی عمر میں ہوئی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کی ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ نے خود اپنا نکاح کا پیغام پہنچایا. رسول اللہ نے پیغام نہیں پہنچایا بلکہ حضرت خدیجہ نے اپنا نکاح کا پیغام پہنچایا. آج اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے، ہم نے صرف یہ سمجھ لیا کہ رشتے کا پیغام پہنچانا صرف مردوں کے لیے ہے.
لڑکے پہنچائیں گے، لڑکیاں نہیں پہنچا سکتے. اس کو ایک عجیب سی چیز سمجھی جاتی ہے، ایک غلط چیز سمجھی جاتی ہے کہ کسی لڑکی کی طرف سے نکاح کا پیغام کسی لڑکے کے پاس آ جائے، لڑکے کے گھر والوں کے ساتھ ڈائریکٹ نہیں. یہ حکم نہیں دیا کہ لڑکے ایک ساتھ مل کے طے کر لیں اور رشتہ کر لیں اور شادی کر لیں. ان کے بڑوں والدین کی بات ہو رہی ہے، ان کے خاندان والوں کی بات ہو رہی ہے. لڑکی کے والدین اور خاندان والے اور لڑکے کے والدین اور خاندان، یہ دونوں ان کی بات ہو رہی ہے. لڑکے لڑکی کا عمل و دخل نہیں ہے اس کے اندر، ان کے بڑوں کا عمل دخل. تو جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نکاح کا پیغام حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا، تو اس سے بات ثابت ہو گئی کہ صرف اگر کوئی لڑکے والے لڑکیاں والے بھی اپنا نکاح کا پیغام لڑکے والوں کو پہنچائیں تو یہ کوئی خلاف شریعت کام نہیں ہے. ہم اس کو سمجھتے ہیں لیکن یہ کوئی خلاف شریعت نہیں ہے، کیونکہ حضرت خدیجہ نے خود اپنا نکاح کا پیغام رسول اللہ کو بھجوایا. ایک عورت کی طرف سے، ایک عورت کے گھر کی طرف سے پیغام آ رہا ہے نکاح کا، تو یہ اس کے اندر کوئی معیوب کی بات نہیں ہے. لڑکی والے بھی نکاح کا پیغام پہنچا سکتے ہیں اور لڑکے والے بھی پیغام پہنچا سکتے ہیں نکاح کا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 25 سال کی تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک اس وقت 40 سال تھی. رسول اللہ 40 سال تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی ہیں. اب ہم بہت سے لوگ اس کے اوپر مذاق اڑاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارے نعوذ باللہ جو اسلام دشمن ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ تمہارے نبی تو صرف دنیا میں شادی کرنے آئے تھے، کہ 11 شادی کی. ان کو ہم بتلاتے ہیں میرے بھائیوں، میرے بھائی تو کہنا بھی ان کو مناسب نہیں ہے. یہ اللہ کے دشمنوں، اے نبی کے دشمنوں، آپ پچھلی پیغمبر کے قصے پڑھیں، آپ کو معلوم ہوگا حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام نے 100 شادیاں کی ہیں، 99 اور 100 شادیاں کی ہیں. اب آپ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف 11 شادیاں کی ہیں، صرف 11 شادیاں کی ہیں. اور ایک مرد کو اور عام مرد کو حکم دیا کہ 4 شادی کرنے کی اجازت ہے، 4 کے علاوہ اجازت نہیں ہے. ایک وقت میں 4 شادی کے علاوہ اجازت نہیں ہے کرنے کی. لیکن انبیاء اس سے مستثنا ہے، مستثنا کو اجازت ہوتی ہے کہ 4 سے بھی زائد کر سکتے ہیں شادی. وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عام مردوں کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی، اتنی زیادہ طاقت نہیں ہوتی. ایک نبی کے اندر 100 جنتیوں کی زیادہ طاقت ہوتی ہے، 100 جنتیوں سے زیادہ طاقت ہوتی ہے نبی کے اندر. جب طاقت ہوتی ہے تو اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ اس کے اثرات بھی زیادہ ہوتے ہیں، اس کی خواہشات اور وہ ساری چیزیں بھی زیادہ ہوتی ہیں. تو اس لیے رسولوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ زیادہ شادی کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی جو وہ ہے، جو آپ کی خواہشات ہیں وہ برابر ہو سکے، وہ معاملہ برابر ہو سکے، اس لیے حکم دیا گیا. اور دوسرا حکم، شادی کرنے کا مقصد صرف شادی کرنا نہیں ہوتا، شادی کرنے کا مقصد صرف مزے اڑانا نہیں ہوتا، بلکہ رسول اللہ نے جو شادیاں کی ہیں وہ دین کے لیے شادیاں کی ہیں، اسلام کے لیے شادیاں کی ہیں. کہ جتنی شادیاں میں کر لوں گا اتنا زیادہ میری بیویوں تک اسلام پہنچے گا. جب اسلام زیادہ پہنچے گا تو دنیا تک اسلام زیادہ پہنچے گا، کیونکہ شوہر سے سب سے زیادہ قریب بیوی ہوتی ہے. بیوی اپنے شوہر کے بارے میں سب کچھ جانتی ہے، اس کے عادات، اس کے معاملات کے بارے میں بیوی سے زیادہ کوئی شخص نہیں جانتا. اس لیے رسول اللہ نے 11 شادیاں کی تاکہ میری بیویوں کو میرے معاملات کو زیادہ پتہ چل جائے، تاکہ وہ لوگوں کو بتائیں. اور جو گھر کی، کیونکہ صحابہ کرام تو باہر کی چیز ہیں، گھر کی چیز نہیں ہے، گھر میں تو نہیں ہوتے، گھر میں تو بیویاں ہوتی ہیں. تو رسول اللہ جو گھر میں کیسے زندگی گزارتے تھے وہ آج میری امت، یہ میری جو امت کی جو مائیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں، یہ دین کو، گھر کے معاملات لوگوں کو بتلا سکیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر بھی زیادہ شادیاں نہیں کی، صرف اور صرف 11 شادیاں کی. باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے 100 اور 200 شادیاں کی. تو شادی کرنے کا مقصد صرف شادی کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے پیچھے 1000 مقاصد چھپے ہوتے ہیں. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سب سے پہلی بیوی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں. 11 بیویوں کے میں آپ کو نام بتلاتا ہوں. پہلی بیوی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی میں نکاح میں آئی وہ حضرت خدیجہ تھی. دوسرے نمبر پر حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا تھی. تیسرے نمبر پر ام حبیبہ تھی، محترمہ حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی. تیسرے نمبر پر چوتھے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت حفصہ تھیں، اور ان کا رشتہ حضرت عمر سے خاص تعلق ہے، وہ میں بعد میں بتاؤں گا ان کے کیا رشتے تھے. 5ویں نمبر پہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادی ہوئی وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی. 6 نمبر پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی.
7वें नंबर पर उम्म अल-मुमिनीन हजरत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से शादी हुई। ज़ैनब की नाम की लड़की ज़ैनब, एक ज़ैनब बिन्त जहश है और एक ज़ैनब दो भी है, एक ज़ैनब बिन्त मादून है और एक ज़ैनब बिन्त जहश है। दो बीवियां हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निकाह में जो जिनका नाम ज़ैनब आता है। तो आपकी 8वीं शादी जो हुई थी वो जवेरिया से हुई थी, हजरत जवेरिया। 9वीं शादी जो हुई थी वो उम्मे हबीबा से हुई थी और 10वीं शादी जो हुई थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हजरत सफिया से हुई थी और 11वीं शादी जो हुई थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हजरत मैमूना से हुई थी, हजरत मैमूना। तो ये 11 बीवियों के नाम आपको बतला दिए। पहली बीवी हजरत खदीजा, दूसरी बीवी हजरत सौदा, तीसरी बीवी अम्मा आयशा जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा मोहब्बत अम्मा आयशा से थी। चौथे नंबर पर हजरत हफ्सा, 5वें नंबर पर हजरत जैनब, 6ठे नंबर पर उम्मे सलमा, 7वें नंबर पर जैनब, ये जैनब दूसरी जैनब है, 8वें नंबर पर जवेरिया, 9वें नंबर पर उम्मे हबीबा और 10वें नंबर पर हजरत सफिया और 11वें नंबर पर हजरत मैमूना। ये 11 बीवी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी किसी बीवी को तलाक नहीं दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी किसी बीवी को तलाक नहीं दी, लेकिन मुतल्लका से शादी फरमाई और बेवाओं से भी शादी करके बताई। दोनों पैगाम दे दिया, उम्मत को दोनों पैगाम में दे दिया कि शादी करो तो तलाक ना दो, किसी को छोड़ो नहीं। और ये पैगाम भी दे दिया कि जो बेवाएं हो जाएं, ये मुतल्लकात हो जाएं, इनसे भी शादी करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में सिर्फ एक बीवी है जो सिर्फ कुंवारी है, बाकी सारी बीवियां तलाक याफ्ता है या खुला याफ्ता है या बेवा है। सिर्फ अम्मी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ये कुंवारी थी। बाकी तमाम अज़वाज मुतहरात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निकाह में जो आई हैं वो कौन है? या तो मुतल्लकात हैं, मुतल्लका है, तलाक याफ्ता है या बेवा है। ये पैगाम दिया कि जब शादी करो, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 की 11 बीवियों में से किसी को भी तलाक नहीं, सबको एक साथ रखा, सबको खुश रखा, सबकी बारियां डिस्ट्रीब्यूट की हुई थी कि आज इसके घर की बारी है, आज इसके घर की बारी है। मैनर्स के साथ, बेहतरीन तरीके से सारी बीवियां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुश थी। आज जो मर्द कहते हैं कि 4 शादियों के नारे लगाते हैं कि हमें 3 शादी करनी है, तो इसके अंदर भी शरीयत ने दी है कि अगर बैलेंस कर सकते हो तो 4 या 1 से ज्यादा शादी करने की इजाजत है। अगर बैलेंस नहीं कर सकते तो इजाजत नहीं है, इजाजत नहीं है 1 से ज्यादा शादी करने की। अगर बैलेंस कर सकते हो चारों को तो ठीक शादी, 1 से ज्यादा शादी करने की इजाजत है। अगर बैलेंस नहीं कर सकते तो शादी नहीं हो सकती, 1 से ज्यादा शादी नहीं की जा सकती, क्योंकि यही सुन्नत की चीज फिर वबाल जान बन जाएगी। अगर बैलेंस करना है, इसके अंदर आपकी इतनी एबिलिटी है, इतने आपके ऊपर भरोसा है कि मैं 1 से ज्यादा शादी करूंगा तो दोनों बीवी को खुश रखूंगा, तीनों बीवियों को खुश रखूंगा, सबके हुकूक सर से अदा करूंगा, तब तो आपको इजाजत दी है। अगर ऐसा है और ऐसा नहीं है तो आपको शरीयत ने इजाजत नहीं कि आप दूसरी शादी या तीसरी शादी करें। एक को बेहतरीन तरीके से लेकर चले, यही आपकी कामयाबी का जरिया है। तो हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादी की हैं और 11 शादियां अलग अलग खानदानों में करके बताई हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी गुलाम लड़की से भी, गुलाम की बेटी से भी शादी करके बताई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालदार से भी शादी करके दिखाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलाम और गरीब से भी शादी करके दिखाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसब व नसब वाली खातून से भी शादी करके दिखाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शक्लन इतनी ज्यादा खूबसूरत नहीं थी उनसे भी शादी करके बताया। ये बताया कि ये कोई उज़र नहीं है कि कोई माल में कमी है तो उसके साथ अखलाक के साथ पेश नहीं आना। अगर कोई हसब नसब में कमी है तो उसको रिजेक्ट करना। ये रसूलुल्लाह ने पैगाम दिया कि तुम्हारा नबी 11 अलग खानदानों में शादी करके दिखा रहा है, 11 अलग अलग लड़कियों से शादी करके दिखा रहा है। कोई लंबी लड़की है तो कोई नाटी है, कोई गोरी है तो काली है, कोई खूबसूरत है कोई इतनी खूबसूरत नहीं है, कोई आला खानदान की है तो कोई आला खानदान की नहीं है, कोई पैसों में ज्यादा है तो कोई पैसों में कम है। तो सबको शादी करके बताया और सबको एक साथ रख के बताया कि एक मर्द के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि सबके साथ अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से पेश आए। ये पैगाम दिया, किसी को रिजेक्ट, किसी को गलत निगाह से ना देखे, सबको एक नजर से देखे। बाकी किसी से ज्यादा मोहब्बत हो जाना ये फितरी तकादा है, इसके अंदर कोई पकड़ नहीं है। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा मोहब्बत अम्मी आयशा से थी,
امی عائشہ تھی، اور امی عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ دیر تک نکاح میں رہی ہیں، اور امت مسلم میں سب سے زیادہ اسلام پھیلانے والی بھی امی عائشہ ہیں، کیونکہ زیادہ وقت گزارا ہے تو زیادہ چیزیں سیکھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد امی عائشہ سے صحابہ کرام مسائل پوچھنے آیا کرتے تھے، جو بات سمجھ میں نہ آتی تھی وہ اما عائشہ کے پاس آتے تھے اور وہ مسئلے کا حل تلاش کرتے تھے، کیونکہ سب سے زیادہ وقت اما عائشہ نے گزارا تھا۔ تو کیا تھا مطلب سامنے آیا کہ رسول اللہ کی شادی کرنے کا، جو زیادہ شادی کرنے کا مطلب یہ تھا کہ دین اچھی طریقے سے پہنچ جائے لوگوں تک، اسلام اچھی طریقے سے پہنچ جائے لوگوں تک۔ تو 4 صاحبزادے ہیں، 4 صاحبزادیاں ہیں اور 2 صاحبزادے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد صرف حضرت خدیجہ سے ہوئی ہے، باقی کسی سے اولاد نہیں ہوئی۔ تو اس سے بھی بات یہ سمجھ میں آتی ہے، اس سے بھی کیا بات سمجھ میں آتی ہے، جو بے اولاد ہوتے ہیں ہم ان کو تانا دینا شروع کر دیتے ہیں کہ تمہارے گھر میں تو اولاد نہیں ہے، تم کیا کرو گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 بیویوں سے اولاد نہیں ہے، اور رسول اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیوں سے بھی اتنی خاصا اولاد نہیں ہے۔ تو ہم جو دوسروں کو تانا دیتے ہیں کہ تمہارے گھر میں اولاد نہیں، تو تانے دیتے اس کو غلط نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف حضرت خدیجہ سے اولاد ہوئی ہے اور کسی سے اولاد نہیں ہوئی، اور کسی سے اولاد نہیں ہوئی۔ یہ بھی بتلا دیا یہ تمہاری طاقت نہیں، میرے رب کی طاقت ہے، جس کو دے اور جس سے لے لے، جس کو دے کے لے لے، جس کو دے ہی نہیں، اور جس کو دے تو لڑکا لڑکی بھی دے، جس کو نہ دے تو صرف لڑکی دے، جس کو نہیں دے تو صرف لڑکے دے۔ یہ میرے رب کی طاقت ہے، تمہاری طاقت نہیں ہے، تمہارا کمال نہیں ہے۔ میرا رب چاہے تو کسی کو دے، کسی کو نہ دے، کسی کو دے تو ایک ساتھ 2 دے دے، کسی کو نہ دے تو دے کے بھی لے لے۔ یہ میرے رب کی طاقت ہے، یہ میرے رب کے فیصلے ہیں۔ تو 4 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹے ہیں۔ پہلے دور میں باندی اور غلاموں کا سلسلہ ہوتا تھا، جو جہاد کے بعد جو کفار کی طرف سے جو باندیاں عورتیں ہوتی تھیں، وہ کفار اپنے قبضے میں، وہ مسلمان اپنے قبضے میں لے لیتے تھے ان کو، اور باندیاں بن جاتی تھی، اور غلام جو مرد آزاد قید ہوتے تھے وہ غلام بن جاتے تھے۔ تو باندیوں سے بغیر نکاح کے تعلق رکھنا بھی جائز ہے، باندیوں سے بغیر نکاح کے تعلق رکھنا بھی جائز ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک باندی ماریہ قبطیہ، ان سے ایک بیٹا حضرت قاسم تھے، حضرت ابراہیم تھے۔ ان سے رسول اللہ نے نکاح نہیں فرمایا تھا، لیکن تعلق، کیونکہ تعلق جائز تھا اس لیے ان سے ایک بیٹے پیدا ہوئے تھے، اور یہ بیٹے کا بھی ان بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ تو تینوں بیٹوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہو گیا۔ ایک کا نام طاہر تھا، ایک کا نام عبداللہ جس کا نام قاسم بھی کہا جاتا ہے، اور تیسرے کا نام حضرت ابراہیم۔ یہ 3 بیٹے تھے۔ 4 بیٹیاں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پہلی بیٹی کا نام کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل 4 بیٹیاں تھیں، اور یہ چاروں بیٹیاں کس سے ہوئی تھیں؟ یہ چاروں بیٹیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی تھیں۔ پہلی بیٹی کا نام حضرت زینب۔ حضرت زینب کے نام کی 3 لڑکیاں ہیں رسول کے خاندان میں، ایک بیٹی ہے، 2 بیویاں ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ام کلثوم ہے، تیسرے نمبر پہ رقیہ ہے، چوتھے نمبر پہ فاطمہ الزہرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت حضرت فاطمہ سے تھی، سب سے زیادہ دل کے قریب لخت جگر وہ حضرت فاطمہ سے تھی۔ بیویوں میں سب سے زیادہ محبت اما عائشہ سے تھی، اور بچیوں میں، بیٹیوں میں سب سے زیادہ محبت حضرت فاطمہ سے تھی۔ یہ سب سے چھوٹی ہے، یہ سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ اب ان کی شادی کن کن سے ہوئی یہ بعد میں بتاؤں گا۔ ایک بات چھوٹی سی یہاں کرنا چاہ رہا ہوں، میرے نبی کی شفقت اور رحمت کا پتہ چلے گا کہ میرے نبی میری امت کے اوپر کتنے مہربان ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں غالباً حضرت ابراہیم تھے، اور گود میں ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کے صاحبزادے حضرت ابراہیم تھے یا غالباً قاسم تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں یہ بچے تھے، یہ بچہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شکل دیکھتے ہوئے ان کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کیونکہ یہ تیسرا بیٹا تھا، 2 بیٹے پہلے رخصت ہو چکے تھے، یہ تیسرا بیٹا بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا تھا۔ تو غم بہت زیادہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو اس غم کی برداشت نہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی جو تھی حضرت خدیجہ تھی، وہ سامنے کھڑی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، اپنے بیٹے کے جانے کے غم میں رو رہے ہیں۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کو ایک ایسی دعا دی ہے کہ جو نبی فوراً اس دعا کو مانگ لے وہ فوراً دعا قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو ایک ایسی دعا دی ہے کہ انبیاء جس وقت مانگ لے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ اسی طرح یہ دعا کا آپشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی تھا، یہ آپشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال نہیں کیا تھا،
تو حضرت خدیجہ نے کہا تھا کہ آپ ایک کام کریں، وہ دعا اس موقع پہ مانگ لیں اور اپنے بیٹے کی زندگی مانگ لیں اللہ سے کہہ دیں کہ میرے بیٹے کو زندہ کر دے دوبارہ سے، کیونکہ 2 بیٹے پہلے جا چکے ہیں۔ یہ کہہ کے آپ یہ دعا مانگ لیں کہ آپ کا بیٹا دوبارہ اس دنیا میں وقف ہو جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا سن لیں گے فوراً۔ اس موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، یہ سنتے، اگر جب ہم یہ سنتے ہیں تو ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، ہماری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں کہ میرا نبی کیا فرما رہا ہے۔ میرا نبی کہہ رہا ہے، نہیں خدیجہ، نہیں میری پیاری بیوی، نہیں، میں اس موقع پر یہ دعا نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ دعا میں نے اپنی امت کے لیے بچا کے رکھی ہوئی ہے، یہ دعا میں نے اپنی امت کے لیے بچا کے رکھی ہوئی ہے۔ آج میں وہ دعا یہ مانگ کر اپنے بیٹے کی زندگی نہیں چاہتا، میرے بیٹا چلا گیا، میں یہ دعا اس موقع پر نہیں کروں گا۔ یہ دعا میں نے اپنی امت کے لیے بچا کے رکھی ہے، اور یہ دعا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے قیامت والے دن کروں گا، کہ جب میری امت کے بارے میں، بہت سی امت کے بارے میں یہ فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ یہ جہنمی ہے، یہ جہنم میں جانے والے ہیں، اس موقع پر یہ دعا، یہ آپشن رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دیا تھا کہ استعمال کر لیں، یہ آپشن میں نے اپنی امت کے لیے بچا کے رکھا ہوا۔ اس موقع پر رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں یہ دعا کروں گا کہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے، جن کے بارے میں جہنم کے فیصلے ہو گئے ہیں، یہ میری پیاری امت ہے، ان کو بخش دے، ان کو جنت میں داخل فرما دے۔ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ہمارے اوپر کتنی ہے، میرے لیے۔ اب ہم ہر عورت یہ فکر کرے، 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری لیے فکر کی کہ میری یہ عورت میں یہ لڑکی کسی طرح جنت میں چلا جائے، یہ لڑکا کسی طرح جنت میں چلے جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو بچا کے رکھا، اپنے بیٹے کے لیے نہیں مانگی، فرمایا یہ دعا میں اپنی امت کے لیے مانگوں گا، جب میری امت جہنم کے فیصلے ہو جائیں گے اس موقع پر یہ دعا مانگوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ میری دعا قبول فرمائیں گے اور میرے بندوں کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو کتنی مہربانی، کتنی شفقت۔ اور آج ہم نے رسول اللہ کا کیا حال کیا، وہ رسول اللہ جو 1400 سال پہلے ہماری فکر کر رہا ہے، اپنی امت کی فکر کر رہا ہے، اور آج ہم نے اس کے ساتھ کیا حال کیا۔ آج اگر ہم کسی کو بول دیں یہ سنت ہے، یہ کام کر لو، تو ہمارا کیا جواب ہوتا ہے؟ سنت ہے نا، فرض تو نہیں ہے، سنت ہے نا، فرض تو نہیں ہے، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ میرا نبی تمہارا خیال رکھ رہا ہے، تم میرے نبی کی سنت کا خیال نہیں رکھ سکتے؟ تم داڑھی کاٹتے ہو اس وقت تمہاری رسول کی سنت یاد نہیں آتی؟ تم دوسرے کام بد اخلاقی کرتے ہو اس وقت رسول اللہ کا اخلاق یاد نہیں آتا؟ اس موقع پر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اور رسول اللہ نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ بہت خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے، ہمیں رسول اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے، ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہے، تب کامیاب ہوں گے۔ میرا نبی 1400 سال پہلے 1400 سال پہلے تہجد میں ہمارے لیے ہاتھ اٹھاتا تھا، امتی امتی کے نعرے لگاتا تھا، قیامت کے دن بھی امتی امتی، تمام انبیاء علیہ السلام قیامت کے دن جھولی پھیلائے بیٹھے ہوں گے اور نفسی نفسی کا نعرہ لگا رہے ہوں گے، نفسی 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 نفسی، یا اللہ میری جان بخش دے۔ انبیاء کا یہ حال ہوگا، عام امت کی کیا بات ہے؟ انبیاء نفسی نفسی کا نعرہ لگائیں گے، یا اللہ میری جان بخش دے، یا اللہ مجھے بخش دے، نفسی نفسی۔ ایک آواز آئے گی، میرا نبی فرمائے گا امتی امتی امتی، یا اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کی فکر فرما لے۔ تو میرا نبی میرے آنے سے پہلے میری فکر کر رہا ہے، میرے جانے کے بعد بھی میرا نبی میری فکر کر رہا ہے، یہ سوچ کر اللہ کے تبارک و تعالیٰ کی اور رسول اللہ کی اطاعت کرنے میں۔ جب یہ سوچ پیدا ہو جائے گی، خود آپ کا قدم بڑھے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے میں۔ تو آج جو ہمارے پاس جنرل نالج کے کچھ یہ تھے، کچھ حالات اور کچھ باتیں بتائیں، تو اس سے ہمیں بہت زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ میرا نبی ہمارے لیے کیا چاہتا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو آج سورۃ الکوثر کے اوپر تھوڑی بات ہوئی، احادیث مبارکہ آج کم ہوئی ہیں، کل انشاءاللہ اس کو آگے لے کے چلیں گے۔ تیسرے نمبر پر فقہی مسائل تھے جو روزے سے متعلق ہے، کن حالات روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، نہیں رکھ سکتے، چھوڑ سکتے ہیں، چھوڑنے کی اجازت دی ہے۔ چوتھے نمبر پر ارکان نماز کا پہلی رکعت کا آپ کا عملی طریقہ پورا آپ کو بتلا دیا۔ پانچویں نمبر پر جو آپ کے آخر میں بتلائیں، یہ ساری بھی باتیں تھیں۔
دعا کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو ہمارے زندگی میں شامل فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ یا رحیم یا کریم، ہم سب کو معاف فرما، ہم سب کو معاف فرما دیجیے یا اللہ، ہمارے بھائی بہنوں کو معاف فرما یا اللہ، ہمارے رشتہ داروں کو معاف فرما، ہمارے والدین اساتذہ کو معاف فرما یا اللہ، مغفرت کا عشرہ ہم پر داخل ہو گیا یا اللہ، ابھی سے مغفرت فرما دے یا اللہ، ابھی سے مغفرت فرما دے یا اللہ، ہمیں ابھی سے مغفرت فرما دے۔ ہم اس آسرے پہ بیٹھ جاتے ہیں کہ 9 دن باقی ہیں مانگ لیں گے مغفرت، نہیں اللہ، ہمیں ابھی معاف فرما یا اللہ، ہمیں ابھی معاف فرما۔ ہمیں امید ہے کہ آپ نے ہمیں اپنے اوپر ہمارے اوپر رحمت بھی نازل فرمائی ہے یا اللہ، مغفرت کے دروازے بھی کھول دے یا اللہ، مغفرت کے دروازے بھی کھول دے، ہماری معافیوں کو یا اللہ قبول فرما لے یا اللہ، ہمارے معافی نامے کو یا اللہ قبول فرما لے، ہمیں اللہ، ہمیں گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق نصیب فرما اور گناہوں کو چھوڑنے کی بھی توفیق نصیب فرما۔ رمضان کے بعد بھی گناہوں سے بچنے والا بنا، رمضان کے بعد بھی دعائیں کرنے والا بنا، رمضان کے بعد بھی نماز و پرہیزگاری کرنے والا بنا یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، صرف ہمیں مسلمان رمضان کا نہ بنا یا اللہ، پوری زندگی ہمیں مسلمان اور اچھی طریقے سے چلنے، رسول اللہ کے بتائے ہوئے احکام پہ چلنے والا بنا یا اللہ، ہمارے بھائی بہنوں کی اللہ مدد فرما، ہمارے بھائی بہنوں کے اللہ معاملات آسان فرما یا اللہ، ہمارے بھائی بہنوں کے معاملات آسان فرما، ہمارے تمام رشتہ داروں کے معاملات آسان فرما، ہمارے والدین کے ساتھ جو پریشانی کو دور فرما، ہمارے اساتذہ کی جو پریشانی کو دور فرما، ان کے عمل و عمل میں، ان کے علم و عمل میں یا اللہ برکت نصیب فرما یا اللہ، میرے علم و عمل میں برکت نصیب فرما یا اللہ، آج جو کچھ ہوں جس مقام پہ یا اللہ، یہ میری کوئی کوشش نہیں، میری کوئی طاقت نہیں، یہ محض آپ کا فضل ہے، میرے والدین کی دعائیں ہیں، میرے اساتذہ کی محنت، میرے اساتذہ کی محنت ہے، یہ 3 وجہ ہے جو اسلام آگے بڑھتا ہے، یا رسول اللہ کی، یا اللہ تبارک و تعالی کی عطائیں ہوتی ہیں، والدین کی دعائیں ہوتی ہیں، تیسرے نمبر پر اساتذہ کی کوشش ہوتی ہیں۔ یہ 3 کوشش ہیں جس کے موقع پر آج الحمدللہ آج تو نے یہ مقام دیا کہ آج کچھ باتیں کر رہا ہوں آپ کی توفیق سے، یا اللہ اس کو قبول فرما یا اللہ اس کو قبول فرما یا اللہ اس کو قبول فرما یا اللہ، جو اس میں حصے دار ہیں، جو جس نے اس میں حصہ دار ڈالا، سب کو یا اللہ اس کا اجر نصیب فرما، سب کا اس کا اجر نصیب فرما، سب کا یا اللہ، صرف یہ نہیں اور بھی رشتہ دار اور بھی لوگ دعائیں کرتے ہیں میرے لیے حق میں، یا اللہ سب کو اس کا خوب اجر نصیب فرما، خوب اجر نصیب فرما، خوب اجر نصیب فرما۔ جو دعائیں لوگ میرے لیے کرتے ہیں یہ دعاؤں کے حق میں بھی قبول فرما، اور یا اللہ میں جو دونوں سب کے حق میں دعا کرتا ہوں یا اللہ سب کے حق میں یہ دعاؤں کو قبول فرما یا اللہ، معاف فرما یا اللہ، معاف فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ نصیب فرما، جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے تمام کی کامل مغفرت فرما۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔